خاصا پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام، آج 30 سپٹمبر کا دن ہے اور آج سانحہ حیدرآباد ہوا تھا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ سانحہ حیدرآباد کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا۔ میں نے ابھی ایک براڈ اٹینڈ کی جہاں پہ کئی پرانے جو ایم کیو ایم کے ساتھی تھے وہ موجود تھے اس کے اندر۔ اس میں ایک دو لوگ ایسے بھی تھے جو چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے، اور انہوں نے واقعات سنایا کہ وہاں حیدرآباد میں کیا ہوا، کس طرح ایمبولنسیں نہیں تھیں، کس طرح شہید ہونے والوں کے لیے ای ڈی کے ایمبولنسوں کے ڈرائیور بھاگ گئے تھے، کس طرح ڈر کے مارے ان کو سول ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ ڈر یہ تھا کہ سندھی ڈاکٹر ان کو مار دیں گے، اور ان کو بھٹائی کلینک شت لے جایا گیا۔ کس طرح کے لوگوں نے وہاں واقعہ سنایا ہے کہ متحرک ہو کے یہ حملہ کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے میں جو کلیشنکوف استعمال کی گئیں وہ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کے پاس ہوں، اور بہت ساری باتیں اس ثانیے کے لحاظ سے کری گئیں۔ اور واقعی میں ایک افسوس کی بات ہے کہ 300 کے قریب مہاجروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ آج بھی دندلاتے پھر رہے ہیں۔ ادھر ہی کچھ لوگوں نے براڈ پہ یہ بھی بتایا کہ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے کچھ رشتہ دار اگر گواہی دینے جاتے تھے تو ان کو سپورٹ بھی نہیں ملتی تھی، ان کو دھمکی بھی آتی تھی، اور ایم کیو ایم نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کری۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو سانحہ حیدرآباد ہے، سانحہ پکا قلعہ ہے، سانحہ علی گڑھ قصبہ ہے، اس کے بعد کٹی پہاڑی ہے، اور پھر وہ جو امن کمیٹی کے ہاتھوں اتنے سارے مہاجروں قتل عام ہوا۔ آج تک ان کا انصاف نہیں ملا مہاجروں کو، ہے نا۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے، جو اس وقت چیئرمین ہے ایم کیو ایم کا، وہ ایک دفعہ پھر اس ثانیے پہ اس نے ضرور فاتحہ بھی پڑھی ہوگی، درود بھی پڑھا ہوگا، اگر مسلمان ہوگا تو ہوگا ویسے، اور کیا کہتے ہیں، اور بھی اس نے قرآن خوانی بھی کروائی ہوگی، اور اس کا ایم کیو ایم نہیں کرائی ہوگی۔ مگر سوال یہ بنتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو چیئرمین ہے، 8 سال تو ہو گئے اس کو چیئرمین بنے، تو اس نے اس ثانیے کی انویسٹیگیشن کرانے کے لیے کیا رول ادا کیا؟ اتنے سالوں تک وہ ایم این اے رہا، منسٹر رہا۔ چلو بھائی، آپ مسنگ پرسن کو ریکور نہیں کرا سکتے، آپ اسیروں کو نہیں مسنگ ریکور کرا سکتے، آپ لاپتہ لوگوں کو ریکور نہیں کرا سکتے، آپ جو ہے وہ انصاف نہیں دلوا سکتے۔ کم سے کم جس علاقے سے آپ ہیں، حیدرآباد سے، تو آپ کم سے کم وہ جو ثانیہ حیدرآباد ہوا تھا اس کے جو قاتل ہیں ان کو تو آپ کٹہرے میں لے کے آ سکتے تھے نا۔ خالد مقبول ایک کنڈیشن تو رکھ سکتے تھے کہ جی میں جو ہوں اس کنڈیشن پہ آپ کے ساتھ حکومت کا ساتھ دوں گا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ اس ثانیے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، یا بعد میں جو پکا قلعہ کے اندر لوگ شہید ہوئے، ان میں سے کتنے ایسے خاندان ہیں جن کی کفالت آج بھی ایم کیو ایم کرتی ہوگی یا ہے؟ کوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ اس میں سے کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو ایم این اے بنا، ایم پی اے بنا، یا کسی کے پاس پاور ہوئی؟ جیسے کہ ایک سوال میں بڑے دنوں سے اٹھا رہا ہوں کہ ایسے کئی لوگ ایم این اے، ایم پی اے، ایک ایک خاندان سے 3 ایم این اے بنے ہوئے ہیں کہ جن کے خاندان میں ایک بھی کوئی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ان کا جو مین ہے وہ حقیقی میں چلے گئے تھے۔ تو مجھے خالد مقبول بتانا پسند کریں گے کہ کس بیسس پہ آج تک انہوں نے اس پہ کوئی انصاف پہ بات نہیں کی ہے ثانیہ پہ، اور کیا انصاف اگر میری رہنمائی فرمائیں اپنے ٹچوں کے تھرو یا اپنے چرکٹوں کے تھرو کہ ہم نے اس خاندان کو آج تک کفالت کر رہے ہیں، یا اس خاندان کی سانحہ پکا قلعہ میں آج تک ہم کفالت کر رہے ہیں، یا ان کو ٹکٹ دیے، یہ دیے، ان کی رہنمائی فرما دیں، صحیح ہے، یا ہم نے اس کو یہ نوکری دلوائی، یا آج تک یہ ہو رہا ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو سانحہ کارساز ہوا تھا وہ آج بھی ان خاندانوں کی خاموشی سے کفالت کرتی ہے۔ وہ پبلک کو بلا کے پاک چائنا فرینڈشپ میں ان کو راشن نہیں بانٹتی۔ تو یہ جب آج ہم ثانیہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی ثانیہ ہوئے ہیں اس کو ان کو یاد کرتے ہیں، تو ساتھ میں ہمیں ظاہری بات ہے اب اگلے کچھ دنوں کے اندر سانحہ پکا قلعہ کی بھی ہوگا، اس کے بعد پھر سانحہ قصبہ علی گڑھ کی بھی یادداشت ہوگی، اور بھی واقعات کی یادداشت ہوگی۔ تو یہ سوال ضرور بنتا ہے، اور یہ سوال خالد مقبول سے نہیں، یہ سوال الطاف حسین سے بھی بنتا ہے کہ الطاف حسین نے جو
حکومت لی سندھیوں کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، اور سارا کا سارا الزام وہ بڑے آرام سے بڑے صوبے پہ لگا دیتے ہیں، تو کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب یہ سانحہ پکا قلعہ ہوا تھا تو کس کے دور میں ہوا تھا؟ سندھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا۔ سانحہ قصبہ علی گڑھ جو تھا وہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کیوں نہیں انصاف لیا؟ اس کے بعد وہ حکومت میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد جب کٹھی پہاڑی پہ واقعات چل رہے تھے یا پیپلز امن کمیٹی کے واقعات چل رہے تھے تو وہ حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھے۔ یا جب سانحہ قصبہ یہ سانحہ حیدرآباد ہوا تھا تب انہوں نے اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی سے اس کے لیے انصاف مانگا حکومت بناتے وقت؟ یا جب 2004 کے بعد پیپلز پارٹی نے نصیر اللہ بابر کے تھرو کئی مہاجروں کو شہید کروایا تو اس کے بعد کوئی انہوں نے انصاف مانگا؟ اور جہاں تک کہ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا کہ 98 کے اندر ان کو باقاعدہ نواز شریف حکومت سے پیسہ ملا تھا کروڑوں کے اندر، 8 لاکھ کے قریب پر ہیڈ کے حساب سے، جو کھا گئی ہے پیسہ جو ہے۔ تو یہ سوالوں کا جواب دینے بنتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے ثانیات بناتے ہیں، اس پہ لوگ قرآن خوانیاں بھی کریں گے، خالد مقبول بھی قرآن خوانی کریں گے، الطاف حسین بھی قرآن خوانی کریں گے، تقریریں بھی کریں گے، ڈرامے بھی کریں گے، مگر کیا ان کے اندر جو لوگ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کو آج تک انصاف ملا؟ یا ان کے خاندانوں کی کفالت کا کیا ہوا؟ یا ان کے سکسیسرز کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر میں اپنے دل کی تسلی کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے، جیسے خالد مقبول کہتا ہے، میں چاہوں گا کہ پتہ چلے کہ جی کیا کوئی ایسا ہوا ہے واقعہ تو ہمیں بتا دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس کا بھی وہی حشر ہوا ہوگا کہ جو شہداء کے اسیروں کے لواحقین یا ان کے خاندانوں کے ساتھ یا مسنگ پرسن کے خاندانوں کے ساتھ، لاپتہ کارکنوں کے خاندانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال دیکھیں میں بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ ہم ساری دنیا پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس نے نہیں دیا، اس نے نہیں دیا، اس نے نہیں دیا، مگر کیا آپ اپنی قیادت سے بھی پوچھیں گے، ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے وہ نہیں کرا تو آپ کہتے تھے جی میں حکومت میں نہیں آؤں گا، ڈیلز بناتے ہو، ڈیلز کی کنڈیشن ہوتی کہ جی جب آپ 2018 میں حکومت کا حصہ بن رہے تھے تو آپ کہتے نہیں یار ہم مجھے یہ کنڈیشن میں یہ مجھے ایک ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ جب تک کہ اس کی انکوائری کرائی جائے، یا جب آپ نے 2002 میں مشرف صاحب کا گورنمنٹ جوائن تب آپ نے انکوائری کرا لی ہوگی، یا 98 میں جب آپ نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جوائن کی تھی تب آپ نے انکوائری کرا لی ہوگی، پھر جب آپ 88 میں حکومت میں آئے تب آپ نے ریکویسٹ کی ہوگی انکوائری کی، پھر 93 میں انکوائری کی ریکویسٹ کی ہوگی، تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا نا، وہ قوم کو دکھا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سوال جو ہے وہ بنتے ہیں اس ثانیے کا۔ بالکل اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی مغفرت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، مگر ساتھ میں ان کو انصاف دلوانے کے لیے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ مجھے پوری امید ہے اگر ہم جیسے لوگ طاقت میں ہوتے تو ضرور ہم ایک کنڈیشن ضرور رکھتے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے سال گزر گئے مگر ہمیں کلوجر چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی میں ان لوگوں نے جو آج اس واقعے میں ملوث تھے، وہ آج امریکہ میں یا جہاں بھی بیٹھے ہوئے، ان کا کیا کردار رہا اور ان کو سزا کیوں نہیں ملی، اور اگر وہ نہیں تھے تو کون تھے جنہوں نے اتنے سارے مہاجروں کا قتل عام کر دیا۔ تو آج اسی سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ ضرور سوال بنتا ہے، بالکل پوچھیے گا، جب مغفرت کی دعا کیجیے گا تو لعنت بھی دیجیے گا، چاہے وہ خالد مقبول ہو یا الطاف حسین ہو، کہ انہوں نے آج تک ان شہداء کے قاتلوں کو سے انصاف نہیں لیا، نہ ان کو انصاف دلایا، اور لعنت دیجیے گا بالکل۔ ساتھ میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح شہداء کے خاندانوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شہداء کے خاندان کی جو ایک پکچر بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر ایک مسنگ پرسن ہے مناج بھائی، ان کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، ہمشیرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ سوال تو بنتے ہیں، جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، تو لگے برا، ہو کیئرس۔ اسی کا دانش کا گزار دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، جی ایم حاضر۔